بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصروف عبادت دیکھا تو اس مؤثر انداز نے طفلانہ استجاب سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ایسی باتوں سے آشنا تھے۔ متحیر ہو کر عرض کی، اے اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں۔ اس کے متعلق چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا، اگر تمہیں تعامل ہو تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب سے پوشیدہ آیا کرتے اور اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ہدایت ظاہر نہیں کیا۔ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کسی گھاٹی میں جا کر عبادت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی بھی اپنے والد، چچا، صاحبان، تمام افراد خاندان سے چھپ کر جاتے اور تمام نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے، اور شام ہو جاتی تو گھر واپس آ جاتے۔ یہ سلسلہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا جاری رہا۔ ایک دن جب کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب نے دیکھ لیا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عزیز من، یہ کون سا دین جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عم محترم، یہ اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور چچا جان، آپ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے جن کو مخلصانہ دعوت پیش کی جائے۔ ابو طالب نے جواب دیا، اے عزیز، میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب، ان کے طور طریق نہیں چھوڑ سکتا، لیکن بخدا جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ابو طالب نے اپنے صاحبزادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بیٹے، یہ کیا مذہب جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ والد صاحب، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ راویوں کا خیال ہے کہ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، وہ تم کو اچھی بات ہی کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا اس پر تم قائم رہنا۔ جو لوگ حق و صداقت کی جستجو اور اسلام کی طلب میں مکہ آیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص صلاحیت اور ذہانت بخشی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور کعبے کے در پر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور میرے کندھوں پر پیر رکھ کر اونچے ہوئے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا، مگر میری کمزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جب ایسا کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیے ہوئے کھڑے ہوئے، مجھے ایسا لگا کہ اتنا اونچا ہو رہا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اس طرح کعبے کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں جو پیتل یا تانبے کا بنا ہوا بت رکھا تھا اس کو میں دائیں بائیں موڑنے لگا اور آگے پیچھے جھکانے لگا، یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرا دو۔ میں نے گرا دیا تو وہ ایسا چور چور ہو گیا کہ جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن، یعنی کہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت جو ہاتھوں سے مڑ جاتا تھا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے گرایا تو ویسا چور چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن۔ پھر وہاں سے اترا اور ہم دونوں تیز قدم چلتے ہوئے گھروں کے پیچھے آ گئے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے، دودھ تھا، دعوت میں کل خاندان شریک تھا جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، ان کے والد سب شریک تھے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہے، اور گو میں سب سے نوعمر ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص جن میں ایک 13 سال کا نوجوان دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا کہ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ بھی انہیں بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بارے گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاں بازی کے لہجے میں انہیں الفاظ کا اعادہ کیا، لوٹایا، تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ تو یہ تھے حضرت